فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدقت یا رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ عظیم بھائی آواز تھوڑی زیادہ کرو، بس سیٹی ختم کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ درود پاک نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ میرے دوستو، آج جمعۃ المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کا 11واں بیان ہوگا۔ الحمدللہ جمعۃ المبارک میں ہر جمعے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں، تو آج 11واں بیان ہے۔ 4 سن ہجری اور 5 سن ہجری کی گفتگو آج ہم سنیں گے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے جب مدینہ پاک میں آ گئے تو چوتھے سال کیا کچھ ہوا اور پھر 5ویں سال کیا کچھ ہوا، یہ گفتگو ہم آج کے اس بیان میں سن رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دین مبارک کی ترقی، ترویج اور تبلیغ میں گزر گئی، محنت کرتے گزر گئی، جس دین کے حوالے سے آج مسلمان غفلت کا شکار ہے۔ تو 4 ہجری میں ہم پچھلے جمعے سن رہے تھے کہ مقام رجی پر ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھیجا تھا کہ وہاں جا کے تبلیغ کرو، دین کی خدمت کرو، تو وہاں کافروں نے دھوکہ دیا اور ان کو شہید کر دیا، جس میں ہم نے سنا کہ حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنہ یہ 2 صحابی تھے جن کو مکہ میں جا کے بیچ دیا گیا تھا، باقی تو وہاں لڑتے ہوئے سارے شہید ہو گئے تھے۔ آخر میں حضرت طارق بچے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے، طارق بن عبداللہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنہ یہ ان کو زندہ پکڑ کے مکہ میں جا کے انہوں نے بیچ دیا تھا، اور وہاں پر بدر کے مقام پر جو کافر مرے تھے جنگ بدر میں، تو ان کے رشتہ داروں نے ان دونوں کو خریدا اور پھر شہید کیا۔ حضرت خبیب کے حوالے سے ہم نے پچھلے جمعے سنا کہ ان کو حضرت زید سے پہلے حضرت خبیب کو شہید کیا گیا۔ مقام تنعیم جو مسجد عائشہ کے پاس مقام ہے، اس جگہ حضرت خبیب کو انہوں نے پھانسی لگائی۔ پھانسی بھی لگاتے تھے اور پھر گردن بھی کاٹتے تھے، یہ کافروں کا زخم بھی پہنچاتے تھے اور اس طریقے سے شہید بھی کرتے تھے۔ حضرت خبیب جب ان کو انہوں نے پھانسی دی، شہید کیا، زخمی کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل حاضر خدمت ہوئے اور بتایا کہ حضور آپ کے جو غلام ہیں حضرت خبیب وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے اصحاب کے درمیان مدینہ پاک میں یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو خبیب کی لاش لے آئے اور مجھ سے جنت لے لے۔ تو حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود یہ حضور فخر عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ حضور ہم
اس بات کو پورا کرتے ہیں اور ان کی لاش کو، ان کے جسد اقدس کو لے کر آتے ہیں۔ تو یہ دونوں سوار ہوئے اور مدینہ پاک سے یہ مسجد عائشہ پہنچے رات کے وقت۔ ظاہر سی بات ہے دن کے وقت وہاں جانا یہ اپنی جان کو ضائع کرنے کے مترادف تھا، تو یہ رات کے وقت مقام تنعیم جہاں پر آج مسجد عائشہ ہے اس کے قریب ایک جگہ تھی جہاں پر حضرت خبیب کا جسد اقدس جو ہے وہ پھانسی دیا ہوا تھا، لٹکا ہوا تھا، اور 70 کافر وہاں پر پہرا دے رہے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جسم لٹکے ہوئے، اس شہید ہوئے اور شہادت کے بعد ان کو جو لٹکایا گیا تھا اس کو 40 دن گزر چکے تھے، 40 دن لاش کو گزر گئے تھے وہاں پر لٹکے ہوئے۔ اور حیرت کی یہ بات تھی کہ ان کے جسم کا جو زخم تھا وہ 40 دن کے بعد بھی تر و تازہ تھا، یعنی خون بھی نہیں جمع تھا۔ یہ شہید کا مقام ہے، اور یہ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ عزت عطا فرمائی ہے، غلاموں کو یہ مقام دیا۔ 40 دن گزر گئے اور لاش تر و تازہ ہے، کوئی اکڑی نہیں، نرم ہے، جدھر بازو ہلاتے ہیں ہل جاتا ہے۔ رات چونکہ آدھی بیت چکی تھی، کافر جو 70 کافر وہاں دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے پہرا دے رہے تھے لاش کا، تو وہ سو چکے تھے، رب نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔ اب آپ صحابہ کرام کی ہمت، جذبہ، شوق اور وارفتگی دیکھیں، 70 بندوں کے درمیان میں جا کے لاش اتارنی ہے، اس کے لیے جگرا تو چاہیے نا۔ 70 دشمنوں، اور 70 دشمنوں کے اندر حضور نے کہا ہے کہ وہ لاش جو اتار کے جسم مبارک کو لائے گا میں اس کو جنت عطا کروں گا۔ تو 70 بندوں کو پھلانگ کے جانا، جسم اتارنا، اور پھر اس کو کندھوں پہ لادنا، پھر سواری پر سوار ہونا، یہ حقیقت میں اسلام ہے اور یہ محبت رسول ہے۔ آج ہم لوگ ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، ہم بھی مسلمان ہی ہیں نا بھائی، اس نبی پاک کو ہی مانتے ہیں جس نبی کو یہ صحابہ مانتے۔ حیرت کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ وہ ان کا جذبہ، ان کی ہمت، ان کا شوق، ان کا ذوق اور محبت مصطفیٰ یہ عقلوں کو حیران کر دیتی ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ جاگ جائیں گے تو یہ تو ہڈیاں نوچ دیں گے، اور پھر یہ کافروں کی حکومت ہے مکہ میں، ہمیں تو یہ جو ہے نا وہ جس طرح ان کی حالت کی ہے ہماری اس سے سخت حالت کریں گے۔ لیکن انہوں نے اپنا تن، من، دھن سب حضور پہ قربان کر دیا، نہیں گھبرائے۔ حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود اس لاش کو اتارا، کندھوں پہ رکھا، اور پھر اپنی سواریوں پر سوار ہوئے۔ جب مقام تنعیم سے مدینہ کی طرف سواری کو دوڑا دیا، کچھ راستہ طے کر لیا، تو کافروں کی آنکھ کھلی، جو 70 پہرے دار تھے انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تیز رفتار گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کے انہوں نے جب پیچھا کیا نا، تو یہ 2 بندے تھے، پھر ظاہر سی بات ہے ایک لاش جس میں اقدس صحابی رسول کا وہ مبارک جسد بھی پاس ہے، اور پھر سواری کے اوپر، اور ادھر وہ سارے تازہ دم گھوڑوں کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، تو پھر پہنچنا تو تھا۔ وہ جب قریب پہنچنے لگے نا تو انہوں نے کیا کیا، حضرت خبیب کا جسد اقدس گھوڑے سے اتارا، سواری سے اتارا، اور نیچے جو ہے نا اس کو زمین کے اوپر رکھ دیا، اور خود تھوڑا سا آگے چلے گیا کہ بھئی یہ کافر آگے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو اٹھا لیں گے۔ جیسے ہی وہ جسد اقدس حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمین کے اوپر رکھا تو زمین پھٹ گئی اور جسم کو نگل گئی۔ اس لیے حضرت خبیب کا لقب ہے بلیع الارض، یعنی وہ شخص، وہ ہستی جس کو زمین اپنے پیٹ میں لے گئی۔ یعنی رب تعالیٰ کی قدرت کہ زمین نے جگہ دی اور صحابی رسول اندر تشریف لے گئے، زمین اوپر سے برابر ہو گئی، اور وہ ایسے لگتا تھا جیسے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور پھر کافر جب حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد بن اسود ان کو پکڑ لیا تو
تو انہوں نے کہا تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت زبیر نے جواب دیا ہم جنگل کے شیر ہیں، مرضی ہے تو مقابلہ کر لو، نہیں تو ہمیں راستہ دو، ہم مدینے جا رہے ہیں۔ تو ان کی آواز میں گرج تھی اور ایسا جو ہے نا روب تھا۔ مسلمان کو اللہ نے بڑا روب دیا ہے، آج مسلمان اندرونی طور پہ کھوکھلا ہو گیا، اس لیے روب نہیں ہے اس کے پاس۔ تو وہ کافر جب انہوں نے دیکھا بھئی ان کے پاس تو یعنی کہ لاش مبارک نہیں ہے، تو وہ واپس مکے کو چلے گئے۔ جب حضرت زبیر آئے، مقداد بن اسود آئے تو وہاں پر جسد اقدس نہیں تھا، اور یہ مدینے جب گئے تو ان کے جانے سے پہلے پورے واقعے کو حضرت جبرائیل نے نبی پاک کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ اکبر، کیسے یہ خوش بخت بیدار ہستیاں تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل نے یہ لفظ بولے۔ غور طلب بات ہے اور دل پہ لکھنے والی بات ہے، یہ زندہ لوگ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنی زندگی کو کام میں لا گئے۔ زندگی تو ہر ایک کی گزرتی ہے دوستو، گزر جاتی ہے اور سبھی مر جاتے ہیں۔ جو موت کو نہیں بھی مانتا وہ بھی مر جاتا ہے، جو مانتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے، لیکن زندگی کو کام میں یہ لوگ لا گئے۔ عیاشیاں کر کے بھی لوگ زندگی گزار جاتے ہیں، ظلم کر کے بھی گزار جاتے ہیں، اور زنا بدکاریاں کر کے بھی زندگی گزار جاتے ہیں۔ اس جوانی کا جو غدہ ہے اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ ان ہڈیوں کو یا تو موت مروڑ کے رکھے گی یا پھر بڑھاپا کھوکھلا کر کے رکھ دے گا۔ نہ جوانی برقرار رہتی ہے نہ زندگی ہمیشہ رہتی ہے، سب نے مر کے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو پھر مقدر والے وہ ہے نا جو زندگی میں رب کو راضی کر کے رب کے رسول کو راضی کر گئے۔ مقدر والے تو پھر وہی ہوئے نا کہ جن کی تعریفیں جبرائیل کر رہے ہیں، اور حضرت اچھا وہ افسوس کر کے آ رہے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود جو تھے وہ پریشان تھے، بھئی ہم جسم مبارک لا نہیں سکے، تو افسردہ تھے، پریشان تھے۔ لیکن جب نبی پاک کے سامنے گئے تو حضور مسکرا رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری اس بہادری کی تعریف رب اعلیٰ عرش کے فرشتوں کے سامنے فرما رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کی تعریف رب فرما رہا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کتنے بہادر ہیں، یعنی انہوں نے اپنی جان خطروں میں ڈال دی۔ یہ زندگیاں کاش آج کا مسلمان یاد رکھتا تو اس کے اندر سے ڈر بھی نکلتا، دنیا کا خوف بھی نکلتا، اور گناہ کی جو لذت آج ہماری رگوں میں پیوست ہو چکی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی، کیونکہ حقیقت میں لذت جو اللہ نے رکھی ہے وہ تو اپنے ذکر اور اپنے محبوب کی یاد میں رکھی ہے، اور جب اس یاد اور ذکر کو بندہ چھوڑتا ہے تو پھر گناہ کی لذت اس کے دل میں آ جاتی ہے، اور پھر بندہ اپنی جوانی بھی ضائع کرتا ہے اور اپنی آخرت بھی ضائع کرتا ہے۔ تو یہ حضرت خبیب کے بارے میں اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے جو ہمیں بتایا وہ آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ یہ 4 سنہ ہجری میں یہ واقعہ، اور پھر جو آخری شہید تھے مقام رجی کے وہ حضرت زید بن دسنہ ہیں۔ ان کو جب پھانسی کے لیے حدود حرم سے باہر لایا گیا، حدود حرم سے باہر لایا گیا تو پھانسی گھاٹ پر یا جو بھی انہوں نے مقام بنایا ہوا تھا وہاں کھڑا کیا گیا، اور ابھی گردن ان کی اتاری جانی تھی، ایک غلام نے تلوار مارنی تھی جس سے گردن اتر جاتی، تو اتنے میں ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، وہ کھڑے ہوئے سردار تھے، ابو جہل کے قتل ہونے کے بعد یہ سردار بنے تھے، تو یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اے زید، ایک سوال تم سے پوچھتا ہوں اور تمہیں تمہارے خدا کی قسم ہے تم نے سچا جواب دینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ موت کے وقت ان سے پوچھا گیا سوال، اے نوجوان دل سے سننا اور دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ حضرت زید بن دسنہ سے ابو سفیان نے یہ سوال کیا، کہا کہ اے زید، اگر آج تیری جگہ پر تیرا نبی محمد ہوتا
اور تو اپنے بیوی بچوں کے پاس مدینے میں ہوتا تو تیری کیفیت کیسی ہوتی؟ خوشی ہوتی نا تمہیں کہ آج ان کی وجہ سے تمہیں پھانسی لگ رہی ہے، کہ وہ تیری جگہ ہوتے اور تو اپنے گھر میں ہوتا۔ حضرت زید کی آہ نکلی، آنکھیں نم ہو گئیں اور جواب دینے لگے، ارشاد فرمانے لگے کہ تم کہتے ہو میری جگہ پر میرا نبی ہوتا اور میں گھر میں ہوتا؟ ارے یہ تو نے بہت بڑی بات کر دی ہے۔ اگر میں اپنے گھر میں ہوتا اور میرے نبی کے پیر میں کانٹا چبھتا تو زید اس کو بھی برداشت نہ کرتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ یہ موت کی بات تو دوسری ہے، ہم تو ان کے پیروں میں کانٹا برداشت نہیں کرتے، تو موت کی بات کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد ابو سفیان کے یہ الفاظ تھے کہ میں نے بڑے بڑے محبت کرنے والوں کو دیکھا ہے، لیکن جو محبت حضرت محمد سے اس کے صحابہ اہل بیت کرتے ہیں، خدا کی قسم کائنات عالم میں کوئی کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ میرے دوستو، اس پیارے نبی کو ہم ماننے والے ہیں، اور یہ سلسلہ قربانیوں کا کتنا دراز ہے۔ اس دین کی خاطر لٹنے کٹنے کا سلسلہ کتنا دراز ہے، جس دین کو آج بڑا جو ہے وہ نارمل سمجھا جا رہا ہے، جس دین کو ہر طرف سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی کسی طرح سے کبھی کسی طرح سے۔ ابھی دیکھیں ایک قانون پاس کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں جس کے بارے میں باتیں گردش کر رہی ہیں کہ جناب 18 سال کی عمر سے جو ہے وہ کم کوئی بندہ کلمہ پڑھے گا تو اس کے ایمان اور اسلام کو چیلنج کیا جائے گا۔ افسوس ہے کہ مسلمان ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر حضرت علی نے تو 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا تھا، تو پھر کیا ان کے بھی ایمان کو لوگ چیلنج کریں گے؟ نہ، کائنات عالم میں حق اور سچ مذہب وہ ایک ہی ہے، وہ محمد عربی کا دین، دین اسلام ہے، اور وہ ہر شخص کو قبول کرنا ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی جب بندہ ہوش سنبھالے گا اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کرے۔ ہاں البتہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زبردستی دین قبول کروانے کے خلاف ہیں، کہ زبردستی دین قبول نہیں کیا جاتا، اپنی مرضی سے، اپنے دل سے، کیونکہ یہ تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی دل کے ساتھ تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، جبر اور زبردستی ہمارے دین کے اندر نہیں ہے۔ لیکن کوئی اپنی مرضی سے دین قبول کرے تو اس کے دین کو کائنات عالم کا نہ کوئی وزیر اعظم چیلنج کر سکتا ہے، نہ صدر چیلنج کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی عدالت چیلنج کر سکتی ہے۔ جس نے اپنے دل سے اور اپنی خوشی سے، چاہے وہ 7 سال میں کلمہ اس نے پڑھ لیا، تو وہ اسلام کے مطابق وہ مسلمان ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہے، اور اس دین پر مرے گا تو انشاءاللہ تعالی رب اسے جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ دین اتنی آسانیوں سے نہیں پھیلا، اس کے پیچھے بہت بڑی تاریخ ہے قربانیوں کی، جس کو ہم جو ہے وہ الحمدللہ کتابوں میں پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، اور اس تاریخ کو یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ 4 سن ہجری میں جو مزید واقعات درپیش ہوئے، ایک حرمت شراب کا حرام ہونا، اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ 4 ہجری میں شراب حرام کی گئی ہے، یا 6 میں یا 8 میں، تو بہرحال 4 ہجری میں بھی لیں تو شراب کی حرمت اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرمائی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہم نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا۔ مطلب ہر طرح کے شراب سے مراد ہر طرح کے نشے کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ جن کے گھروں میں قرآن کی جب آیت مبارک نازل ہوئی تو جن گھروں میں شراب رکھی ہوئی تھی، جیسے ہی نبی پاک نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، اور تلاوت کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ اللہ پاک کے یہ الفاظ ہیں جو حضور کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں، تو وہ شرابیں اٹھائیں اور ان کو برتنوں کو توڑ دیا، پھینک دیا اور شراب کو ضائع کر دیا۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ جس حکم کا علم ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ یہ چیز اللہ نے حرام فرما دی ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کو حرام کر دیا ہے،
تو پھر میرے دوستو مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ چیز کھائے یا پیے یا وہ عمل کرے جس کو اللہ رسول حرام فرما چکے ہیں. لیکن آج ہم چونکہ 14ویں صدی میں زندہ رہ رہے ہیں اور 1400 سال ہو گئے دین کو پہنچتے پہنچتے ہمارے تک پہنچا ہے، تو ہمارے اندر غفلت بھی بہت زیادہ ہے. ورنہ جب قرآن کی آیت ہمیں پتہ لگ گئی کہ تم پر شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، تو پھر مسلمان کو تو تقریر کی بھی ضرورت نہیں تھی، تحریر کی بھی ضرورت نہیں تھی، مولوی کی بھی ضرورت نہیں تھی. جب قرآن کا نارمل ایک آیت ہے اس میں پتہ لگ گیا کہ یہ چیز حرام ہے، تو میرے دوستو پھر مسلمان اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تھا مسلمان کو، کیونکہ اس کو اتھینٹک ترین بک قرآن مجید فرقان حمید سے اس کو پتہ لگا کہ اس قرآن کے اندر خنزیر اور شراب حرام ہے. مجھے بتائیے، ذرا سوچئے، یہاں پر چوک میں خنزیر کو لٹکا دیا جائے اور بول دیا جائے کہ 100 روپے کلو گوشت ہے، اور دوسری طرف کٹے کا گوشت 600 روپے کلو مل رہا ہے، تو مجھے یہاں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کوئی بندہ خنزیر کا گوشت کھائے گا؟ کیوں نہیں کھائے گا بھائی؟ حالانکہ سستا مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ حرام ہے. ہمیں قرآن نے کہا ہے کہ خنزیر حرام ہے. خنزیر کو کھانا، ہاتھ لگانا، وہ سب حرام ہے، تو اس کے قریب کوئی نہیں جاتے. تو کتنی حیرت کی بات ہے، سوٹٹ بوٹٹ ہو کے جب شراب کا پیالہ اٹھاتے ہیں تو حیا نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، مر اور ڈوب جانے کا مقام نہیں ہوتا کہ جناب یہ میرے رب نے حرام کیا ہے. اس پیالے میں جو جام موجود ہے اور اس سگرٹ کے اندر جو میں نے نشہ ڈالا ہے، اس کو میرے رب نے منع کر دیا ہے، میرے رسول پاک نے منع کر دیا ہے. کلمہ بھی پڑھے جاتے ہو، شرابیں بھی پیے جاتے ہو. بڑی عجیب بات ہے کہ کیسے مذہب کو اپنا کے رکھا ہوا ہے. جس رب کو مانتے ہو پتہ نہیں ہے کہ کائنات عالم کا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر بھی شراب چل رہی ہے، نشہ چل رہا ہے. اور یہ حرام چیزیں 4 سنہ ہجری میں حرام ہوئی تو صحابہ نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا ہے، ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے. اور 4 سنہ ہجری میں میرے دوستو حضرت امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی 4 سنہ ہجری کو ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ کے ساتھ نکاح بھی 4 سنہ ہجری کو فرمایا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 5 سنہ ہجری شروع ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 10 سال مدینے میں گزارے ہیں، اور نبی پاک کی مشقت دیکھیں، 10 سال سفروں میں گزر گئے، 10 سال آپ کے سفروں میں گزر گئے، 10 سال آپ کے لڑائیوں میں گزر گئے، اس دین کو دنیا کے خطوں میں پہنچانے میں گزر گئے. یار مجھے بتائیں، ایک بندہ خالی ایم این اے ایم پی اے بن جائے تو وہ ٹھاٹ باٹ سے اپنے جو ہے نا وہ آستانوں میں بیٹھتا ہے اور اپنی مرضی سے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے. وزیر اعظم اپنے شیڈول کے مطابق لوگوں سے ملاقات کرتا ہے. اس کو آرام چاہیے، وہ کہتا ہے میں نے سٹرگل کی ہے، میں نے محنت کی ہے، میں آرام نہیں کروں گا تو میں کیا کروں گا. لیکن میرے تیرے نبی، کائنات عالم کے نبی اور پوری کائنات کے اندر جن کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے آرام نہیں کیا، امت کے حق میں سفر فرماتے رہے. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے. 5ویں ہجری جب شروع ہوئی تو ایک علاقہ ہے ذات الرقا. یہ ذات الرقا، رقا کہتے ہیں، رقا ڈب کھڈبی زمین کو کہتے ہیں رقا. اور اس کے علاوہ پیوند کو عربی میں رقا کہتے ہیں، جو اب آپ گانٹھ لگاتے ہیں، پیوند لگاتے ہیں، کپڑا سیتے ہیں. تو اصل میں اس جگہ پر زمین اس طرح کی تھی، لگتا تھا جیسے کسی نے سی ہوئی ہے. اور پھر ایک درخت تھا جس کا نام رقا تھا. اور اسی طرح اس میں صحابہ اکرام تقریباً 400 صحابہ اس غزوے میں حضور کے ساتھ گئے. دراصل معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ قبیلہ انمار جو ہے وہ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس وقت جو ہے حضور فخر عالم یہ صحابہ کو لے کے چلے.
تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اتنی تنگی تھی ہمارے پاس کہ ایک اونٹ پر 6 بندے سوار ہوتے تھے باری باری. ایک اونٹ تھا اور 6 بندے جناب 6 بندوں کو ایک اونٹ ملا ہوا تھا, باری باری ایک 2 سوار ہوتے جاتے تھے. کہہ رہے ہیں کہ پیدل چلنے سے ہمارے جوتے ٹوٹ گئے, پیر زخمی ہو گئے, ہمارے جو ناخن ہوتے تھے ناخن جھڑ گئے. پتھریلی زمین پر چلیں تو ٹھڈے آتے تھے, ناخن جھڑ گئے, خون بہنے لگا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کپڑے پھاڑ کے اپنے پیروں کے اوپر لپیٹا, کہ جوتے نہیں تھے, کپڑے پھاڑ کے پیروں پر لپیٹ کے, اور ان کپڑوں کو بھی, کپڑے بھی پھٹ گئے تو پیبند لگاتے اور یوں ہم حضور کے قافلے میں چلتے. اے مسلمان تیرے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہے. اور انہوں نے پھٹے پیروں کے ساتھ, زخمی پیروں کے ساتھ, اوپر اپنے صرف کپڑا باندھ کے انہوں نے سفر کیا, اور کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضور فخر عالم پیروں میں بڑا درد ہو رہا ہے, کدھر لے کے جا رہے ہو, بلکہ خاموش حضور کے پیچھے چلتے گئے اور ان کو اللہ پاک نے فتوحات عطا فرمائی. تو یہ ذات الرقاع میں ان لوگوں کو پتا چلا کہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, تو وہ وہاں سے بھاگ گئے. اس کے اندر بہرحال لڑائی نہیں ہوئی. اور پھر اسی طرح 5 سن ہجری میں دومات الجندل کا غزوہ بھی پیش آیا. دومات الجندل یہ پتہ کہاں ہے؟ یہ قلعے کا نام ہے, اور الحمدللہ تعالی میں اس قلعے کے اندر گیا ہوں, اس کی زیارت کی ہے. یہ مدینہ پاک سے تقریباً 908 کلومیٹر دور ہے. یعنی آپ مدینہ سے آپ جائیں گے قصیم, جس کو بریدہ بھی کہتے ہیں, یعنی مدینہ سے بریدہ جائیں گے, مین روڈ یہ ہے, بیچ میں شارٹ روڈ بھی ہے, اس سے 784 کلومیٹر سفر بنتا ہے. لیکن مین جو روڈ ہے وہ مدینہ سے بریدہ جائیں, بریدہ سے حائل, اور پھر حائل سے 2 راستے نکل رہے ہیں. ایک جو ہے وہ دونوں دمشق کی طرف ہی جاتے ہیں, ایک لیفٹ سائڈ ایک رائٹ سائڈ. یہ لیفٹ سائڈ والا جو روڈ ہے یہ حائل سے دومت الجندل جاتا ہے, یہ جارڈن کے بارڈر کے پاس ہے. ادھر سے جو ہے وہ دمشق کی منڈیوں کو مال جاتا تھا اس روڈ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دومت الجندل خود گئے. دومت الجندل کا جو بادشاہ تھا, بہت بڑا قلعہ ہے, آج بھی وہ موجود ہے. اس نے مدینے کے اوپر حملہ کرنے کی پلاننگ کی, اور نبی پاک کو اس کی اطلاع ہوئی کہ وہ حملہ کرنے لگا ہے. تو آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے دومت الجندل حضور پاک وہ پہنچے ہیں. میں تقریباً دومت الجندل 1 مہینہ یا اس سے زیادہ رہا ہوں. تو وہاں اتنی یعنی کہ ہوا میں سکون تھا کہ لگتا تھا جیسے مدینے کی ہوا ہو. تو میں نے پھر زرقانی شریف کی جب یہ روایت پڑھی تو مجھے احساس ہوا کہ اس ہوا میں کیوں نہ برکت ہو جہاں حضور پاک 3 دن تک تشریف فرما رہے ہیں. حضور پاک وہاں پر 3 دن تشریف فرما رہے. یعنی نبی پاک علیہ السلام دومات الجندل آئے تو وہ وہاں سے بھاگ گئے, اور اپنی بھیڑ بکریاں وہ ساری وہاں پر چھوڑ کے چلے گئے جو مال غنیمت میں صحابہ اکرام کو ملی. حضور جان عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں 3 دن رہے, اور پھر وہاں سے واپس مدینہ پاک آئے. اندازہ لگائیں اب یہ بالخصوص حائل سے جو دومات الجندل کا سفر ہے نا, حائل سے دومات الجندل کا سفر, یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے اور سارے خشک پہاڑ ہیں, کہیں سبزہ نہیں ہے, کہیں پر کھیت نہیں ہے. سعودی عرب میں کہیں کہیں کھیت کھلیان ہے, لیکن اس پٹی پر کھیت نہیں ہے. ہاں دومات الجندل بڑا ہریالہ ہے. تو عقل حیران رہ جاتی کہ اس دور میں اب تو بہترین جو ہے روڈ بنے ہوئے ہیں اور ساز و سامان بندہ گاڑیوں میں رکھ لیتا ہے. تو وہ صحابہ, ان کی عزت کو سلام ہے کہ وہ صحابہ حضور پاک نے کہا کہ جانا ہے تو وہ لبیک کہہ کر نبی پاک کے پیچھے چل پڑتے تھے. جہاں حضور فرماتے وہ چل پڑتے تھے. انہوں نے اتنی ساری قربانیاں دیں, اور اتنی ساری قربانیوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچایا. دومات الجندل کے علاوہ 5 سن ہجری میں جو ہے غزوہ بنو مستلق, اور اس کو غزوہ مریسع بھی کہتے ہیں, یہ بھی غزوہ درپیش ہوا, اور اس غزوے کے اندر بھی لڑائی نہیں ہو سکی. 10 کافر شہید ہوئے تھے, مارے گئے تھے, کافر 10 مارے گئے تھے, اور 1 مسلمان صرف اس میں شہید ہوئے تھے. باقی کافروں کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ اس غزوے کے اندر 200 اونٹ اور 5000 بکریاں مال غنیمت میں مسلمانوں کو ملی تھی.
لیکن اس غزوے کے اندر کچھ ناخوشگوار واقعات بھی درپیش ہوئے، کیونکہ بنو مستلق میں منافق بھی ساتھ اس قافلے میں شریک ہوئے تھے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول منافق جو تھا، جب اتنا سارا سامان مال غنیمت میں ملا تو اس نے انصار اور مہاجرین کے درمیان پرانی لڑائیوں کے شعر پڑھنا شروع کر دیے۔ جب پرانی لڑائیوں کے شعر پڑھنے شروع کیے نا تو وہ آپس میں ذرا گتھم گتھا ہونے لگے، شور مچا۔ تو حضور فخر عالم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو نبی پاک نے ان کو پکارا، حضور کی زبان پر وہ سارے خاموش ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام جلال میں آ گئے، اور حضور فخر عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا رب تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا تو اس نعمت کے بعد دوبارہ لڑنا چاہتے ہو؟ دوبارہ اپنی جہالت کے گڑھے میں گرنا چاہتے ہو؟ یہ بات جب حضور کی زبان سے ادا ہوئی تو وہ سارے شرمندہ ہو کر انہوں نے معافی مانگی کہ حضور ہمیں معاف کر دیں، ہم ان کی باتوں میں آ گئے۔ اور پھر وہ بدبخت عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے وہاں پر یہ الفاظ کہے کہ ہم جب واپس مدینے جائیں گے نا تو ہم ذلیل لوگوں کو ہم عزت والے باہر نکال دیں گے، یعنی مہاجرین کے بارے میں کہا، نبی پاک اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اس منافق نے کہا کہ مدینے سے ان کو ہم باہر نکال دیں گے۔ یہ لفظ جب اس نے بولے، قدرت کے بھی نظارے عجیب ہیں۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا اور اس کا بیٹا سچا عاشق رسول تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ جب اس کو پتا چلا، پہلے حضرت عمر کو پتا چلا کہ اس نے یہ الفاظ کہے تو حضرت عمر بڑے جلالی تھے، تلوار نکالی اور نبی پاک سے عرض گزار ہوئے، حضور اجازت دیجئے میں اس کی گردن اتار دوں، اس نے آپ کے صحاب کو اور آپ کو ذلیل کیوں کہا ہے؟ تو نبی پاک نے نرمی سے کہا کہ عمر ایسا نہ کرو، کہ مکے کے کافر یہ نہ کہیں کہ اب جناب محمد بن عبداللہ اپنے ماننے والوں کو بھی قتل کروا رہے ہیں۔ حضور کی حکمت عملی دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کی فکر دیکھیں، بلاغت و فصاحت حضور فخر عالم کی دیکھیں۔ اور پھر حضرت عمر نے تلوار میان میں ڈالی تو نبی پاک کے پاس عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کا بیٹا حضرت عبداللہ یہ آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ حضور اگر باپ کا قتل کرنا آپ کو ناپسند نہ ہوتا تو میں خود اپنے باپ کی گردن اتار کے آپ کے قدموں میں ڈال دیتا، کسی کو ضرورت نہیں ہے میں نبی کی خاطر اپنے باپ کی گردن اتار دوں، لیکن حضور آپ اس کو پسند نہیں کرتے، میں کیا کروں؟ اور جب یہ قافلہ واپس آ رہا ہے اور واپس مدینے کی سرحد پر پہنچا ہے تو حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کا راستہ روک دیا اور راستہ روک کے کہا کہ میں تمہیں مدینے میں نہیں جانے دوں گا جب تک تو اپنی زبان سے اونچی آواز میں یہ صدا نہ دے کہ حضرت محمد اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں، میں ذلیل ہوں۔ وہ اونچا اونچا بولنے لگا کہ میں ذلیل ہوں اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ نبی پاک نے جب یہ منظر دیکھا کہ بیٹے نے باپ کا راستہ روکا ہوا ہے تو حضور کا دریائے شفقت موجزن رہتا تھا، ہر وقت حضور قریب آئے اور حضرت عبداللہ سے کہنے لگے اس منافق کو چھوڑ دو، یہ اپنی موت آپ خود مرے گا۔ راستہ چھوڑ دیا اور پھر وہ مدینے میں داخل ہوا۔ اب اس کے اندر واقعہ افق جو ہوا ہے، یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر تہمت لگائی گئی، اور کچھ ایسے واقعات ہیں جس کو انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے ہم بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، یہ 4 اور 5 سنہ ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد، وہ ان کا وصال بھی انہی دنوں میں ہوا ہے، اور 5 خوش نصیب میتیں، 5 ان میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی امی جان ہیں جن کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ یہ وہ خوش بخت ہیں کہ جن کی قبر میں حضور خود اتر کے ان کے جسم کو زمین پر رکھا ہے اور ان کے کفن کے لیے اپنا پراہن اقدس عطا فرمایا ہے۔ یہ 5 صرف کائنات عالم میں خوش نصیب ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود جو ہے دفنایا ہے۔ اس کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے ہیں جو یعنی پہلے شوہر سے تھے، ان کو بھی حضور نبی پاک نے دفنایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی حضرت ام رومان جو حضرت عائشہ صدیقہ کی امی جان تھی، ان کو بھی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ قبر کے اندر دفنایا ہے۔ اور یہ 4 اور 5 سن ہجری کی باتیں تھیں، مختصر باتیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ 11 بیان الحمدللہ تعالی اس حوالے سے مکمل ہوئے۔ 12واں بیان یعنی 5 سن ہجری کو جہاں چھوڑا ہے، اس کو آگے سے لے کر 6 سن ہجری تک کی معلومات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے حوالے سے وہ اگلے جمعے کو آپ سن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ہم حضور فخر عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو سن رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان سکے۔ میرے دوستو، سفر المظفر ہے تو 1-2 باتیں اس حوالے سے بھی سن لیجئے۔ ہمارے ہاں اس مہینے کو 13 تیجی کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور 13 تیجی کا مہینہ اس مقصد سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس میں معاملات، شادی، نکاح، کاروبار، لین دین کرنا منحوس ہوتا ہے اور گھاٹا پڑ جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے یہ کنسیپٹ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد ہوئی تو حضور پاک نے فرما دیا کہ کوئی بدشگونی کی حقیقت ہمارے اسلام میں نہیں ہے، نحوست کی حقیقت ہمارے دین میں نہیں ہے۔ کوئی دن منحوس نہیں، کوئی گھڑی منحوس نہیں، کوئی لمحہ منحوس نہیں، کوئی شخص منحوس نہیں جو کلمہ پڑھتا ہے۔ کوئی مسلمان جیسے کہتے ہیں نا، میں تا اون دی شکل ویکھی تے بس میرا اون بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ جیسے ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا گیا نا شیخ سعدی شرازی نے، کہ وہ شکار کرنے گیا تو کالے سے رنگ کا بندہ جنگل میں ملا، تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا اس کو پکڑو یار، یہ منحوس پہلے کیوں مل گیا، اب تو مجھے شکار ہی نہیں ملے گا۔ تو اس کو جیل میں ڈال دیا، قید میں ڈال دیا۔ شام کو جب واپس آیا تو شکار پہلے سے زیادہ ملا، تو کہا کہ وہ بندہ تو بڑا اچھا تھا، وہ ہمیں نظر آیا تو شکار زیادہ ملا۔ اس کو جب چھوڑا نا، کہا کہ میاں تو بڑا اچھا نکلا، شکار زیادہ ملا۔ کہتے بادشاہ میں تو اچھا نکلا لیکن تو اچھا نہیں نکلا، تجھے دیکھ کے مجھے جیل میں جانا پڑا۔ تو یہ نحوست جو ہے اس کا کوئی تصور ہمارے دین میں نہیں ہے، لہذا 13 تیجی کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ آپ نکاح بھی کر سکتے ہیں، شادی بھی کر سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ کے کریں، قرآن پڑھ کے کریں، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ مہینے منحوس نہیں ہوتے، ہمارے عمل منحوس ہوتے ہیں۔ گندے کام کر کے کچھ کرو گے تو برکت نہیں ملے گی، اچھے کام کر کے کرو گے تو اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو،